بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبے کا اور جب کہ تدبیریں کر رہے تھے تیرے ساتھ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ قید کر دیں آپ کو، او یقتلوک، یا قتل کریں آپ کو، او یخرجوک، یا نکال دیں آپ کو، وَیَمْکُرُونَ، اور وہ تدبیریں سوچ رہے تھے، وَیَمْکُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ، اور اللہ ہے بہتر تدبیر کرنے والوں کا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، یہ علت سادسہ ہے، چھٹی علت، الانفال للہ، کہ انفال اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق غنائم کی تقسیم ہوگی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ، یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جب مشرکین دار الندوہ میں بیٹھے اور تمام صنادید قریش وہ مل کر مشورہ کرنے لگے کہ کسی طریقہ سے اس مشن توحید کو روکا جائے اور یہ مشن مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ، حبشہ اور اردا گرد کے ایریوں میں پہنچ چکا ہے، اس لیے اس کی حتمی اور فائنل میٹنگ یہ مشرکین کی کہ اس کے بعد آر یا پار کا معاملہ کرنا ہے اور ہر طرح اس مشن کو اور اس مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ اس میٹنگ کے احوال سیر کی کتب میں مفصل آئے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ پہلی تدبیر تھی لیثبتوک، تاکہ تجھے قید کر دے، لیکن یہ قید والی تجویز یہ مسترد کر دی گئی اس خطرے کی بنا پر کہ اگر قید ہو گئے تو ان کے ساتھی جمع ہوں گے اور معاملہ بڑھ جائے گا۔ دوسری تجویز آئی، او یقتلوک، یا قتل کریں تجھے۔ یہ ایک مشورہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، لیکن اس تجویز کو بھی اہل مشورہ نے مسترد کیا کہ اگر شہید کیا تو بنی ہاشم پورا خاندان اور ان کے جو نام لیوا ہیں وہ جمع ہوں گے اور قصاص تک نوبت جائے گی، تو یہ مسئلہ بھی مشکل ہے۔ تیسرا یہ تھا یخرجوک، کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں اور جلا وطن کر دیں۔ یہ تجویز بھی مسترد ہوئی اسی مجلس میں کہ اگر ان کو مکہ سے جلا وطن کیا تو باہر جا کر یہ مشن پھیلے گا اور پھر مکہ والوں کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ تینوں مشورے اور تدبیریں ان کے دار الندوہ میں ہوئے، جو کعبۃ اللہ کے بالکل قریب جگہ تھی۔ وہاں یہ بیٹھتے اور مشاورت کرتے، گویا یہ ان کی قومی اسمبلی تھی اور یہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا
جس میں مولوی حضرات بھی تھے اور دیگر بھی سارے ٹماٹر کٹھے تھے، اور یہ مشورے اور میٹنگیں ہمیشہ ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی اہل حق کے خلاف۔ قرآن پاک کہانی نہیں بتا رہا، جب بھی مسئلہ توحید بیان ہوگا تو باطل لوگ اور باطل پرست یہ جمع ہوں گے، ملا بھی، پیر بھی، اور پرانے قبضہ دار گروپ، قبضہ گروپ، وہ بھی جمع ہوگا کہ کسی طریقہ سے اس مشن کو ختم کیا جائے۔ تو اس پر تجاویز یہ ہر دور میں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر اذ یمکربک، جب وہ تیرے متعلق تدبیریں کر رہے تھے۔ مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیریں، مشورے کر رہے تھے۔ اور کون کر رہے تھے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ ان مشوروں کی بنیاد کفر تھا اور انکار تھا، اس لیے واضح کر کے ذکر کیا الذین کفروا۔ آخر میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ رات کے وقت ہر قبیلے کا سردار ہو اور سب جمع ہو کر آپ پر دھاوا بولا جائے اور حملہ آور ہوں، تاکہ کوئی ایک قبیلہ اس میں ملوث نہ ہو۔ تمام عرب کے جتنے بڑے قبائل ہیں ان کے لوگ کٹھے ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ بنی ہاشم یا ان کے جو متعلقین ہیں تو اتنے بڑے عرب سے نہ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی اور وہ مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ تو اس تجویز پر انہوں نے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیا، جیسا کہ کتب سیرت میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے اجازت دے دی ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر پہلے غار ثور میں تشریف لے گئے، 3 دن وہاں ٹھہرے، اور پھر اس کا تذکرہ سورہ توبہ میں آئے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں غار ثور سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں کر رہے تھے تیرے ضرر کی اور اللہ تدبیر کر رہا تھا تیری نجات کی۔ دونوں تدبیروں میں فرق ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ثمرہ ہے، اور اللہ بہتر ہے تدبیر کرنے والوں کا۔ یہاں پر ایک بریلوی حضرات کی طرف سے کتاب شائع ہوئی، تقابل تراجم، تراجم کا تقابل۔ تو چونکہ بریلوی ترجمہ کنز الایمان یہ ایسا باسعادت ترجمہ ہے کہ اس پر کئی اسلامی ممالک میں پابندی لگی، کیونکہ یہ خالصتاً تحریفات کا مجموعہ ہے۔ جس طرح قادیانیوں نے قرآن کی تحریف کی، روافض نے کی، تو اعلی حضرت کا ترجمہ کنز الایمان یہ تحریف کا شاہکار ہے اور خالص مبنی بر تحریف ہے۔ تو اب انہوں نے تقابل پیش کرنا شروع کیا تراجم کا، اور طریقہ کار یہی رکھا جو مستشرقین یا ہندو لوگ اور دیگر وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں
کہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا تو بریلویوں نے قرآن پہ تو اعتراض نہ کیا، قرآن کے ترجمے پہ اعتراض کرنا شروع کیا۔ تو بات ایک ہی ہے، ہندو اور رنگیلا رسول ایک کتاب ہے ہندوؤں کی، تو جو اس نے یا رشدی جیسے اور اس طرح کے جو بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی بعض آیات پہ جو اعتراض کیے، تو بریلوی حضرات نے قرآن کی بجائے تراجم پہ وہ اعتراض کیے۔ مثلا یہاں لفظ آیا واللہ خیر الماکرین، اور یمکرون مکر کیا انہوں نے، بیمکر اللہ بعض تراجم میں ہے کہ مکر کیا اللہ نے، تو یمکرون مکر کیا انہوں نے، بیمکر اللہ مکر کیا اللہ نے۔ یہاں سے بریلویوں نے لیا، دیکھو جی ان کے تراجم میں ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے، تو اللہ کو مکار کہتے ہیں۔ حالانکہ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ یہ لفظ دیوبندیوں کے ہیں یا قرآن کے ہیں، یمکرون و یمکر اللہ، تو یہ تو قرآن کے لفظ ہیں۔ تو اب ترجمے پہ اعتراض کر رہا ہے، اور اس جاہل کو یہ نہیں پتہ کہ یہ الفاظ کلمات قرآن کے ہیں۔ ایک دوسرا کہ یہ جو اردو زبان ہے یہ لشکری زبان ہے، اس میں فارسی کے عربی کے بہت سارے کلمات ہیں، تو بسا اوقات جو ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ تو لفظ کو دوسری زبان میں اس کا معنی کرنا ہوتا ہے، لیکن جو بات ہوتی ہے وہ مراد اور تفسیر میں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے یہ ترجمہ کر لیا کہ مکر کیا انہوں نے، مکر کیا اللہ نے، تو یہ ترجمہ تو صحیح ہے، ترجمے میں کون سی خرابی آ گئی؟ لیکن اب مکر سے مراد کیا ہے؟ تو یہ ترجمہ نہیں، یہ تفسیر ہے کہ اس مکر سے مراد کیا ہے۔ تو ایک ترجمہ ہے، ترجمہ تو ایک زبان کے لفظ کو دوسرے زبان میں بدلنا ہے، اور اسی طرح اس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے اس میں، لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اگر کسی دیوبندی عالم نے تفسیر میں کہیں لکھا ہو کہ اللہ مکر کرتا ہے یا اللہ مکار ہے معاذ اللہ، تو یہ تو پھر کفریہ بات ہے، لیکن کسی دیوبندی نے یہ نہیں لکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کا ترجمہ، علامہ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ، اور فتح محمد جلندری کا ترجمہ، یہ جتنے تراجم ہیں کسی نے حاشیے پہ یہ بذات اور یہ تفسیر نہیں کی کہ اللہ مکر کرتا ہے اور اللہ مکار ہے۔ جہاں تک ترجمے کی بات ہے تو بریلوی بیچاروں کو ترجمے کا تو علم نہیں ہے، وہ بس کھانے پینے والی کمپنی ہے، اس لیے انہوں نے جہاں ترجمے تو اعتراض تو پھر قرآن پہ انہوں نے کیا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، اچھے کام میں بھی برے کام میں بھی، اور یمکرون تدبیریں سوچ رہے تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے تیرے ضرر کی، یہ تفسیر ہے۔ بیمکر اللہ، اور اللہ تدبیریں کر رہا تھا تیری نجات کی، تجھے نجات دینے کی، تو یہ تفسیر ہے۔ لفظی ترجمہ وہی ہوگا تو اس میں کوئی خرابی نہیں، یا اس کا ترجمہ یوں کرو تب بھی ایک ہے کہ تدبیریں کی انہوں نے، تدبیریں کی اللہ نے، تو یہ بھی ترجمہ صحیح ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والوں کا ہے۔